أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني خاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك فی ضلال مبین. ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور اپنی عجیب و غریب صنعتوں سے متعلق بیان فرمایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا واحد اور رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر مضبوط ترین دلیل قائم فرمائی۔ ان سب کے بعد بڑی تفصیل سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ بھی اپنی امتوں کو توحید و رسالت اور عقیدہ قیامت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعوت کوئی نئی نہیں، بلکہ ہمیشہ سے انبیاء کرام انہی چیزوں کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی بار بار دہرایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے انکار کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ پہلی امتوں کے احوال کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کے بیان کردہ عقیدہ توحید و رسالت اور حشر و نشر کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول یہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبدالغفار ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ ہوگے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ان تذکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا سی باتیں تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ ترجمہ: فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قوم کے سرداروں کا جہالت و صفات سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم،
مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی بیوقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچانا اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی نبی ایک آن کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہی گمراہ ہوں گے تو پھر انہیں ہدایت کون کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بکواس اور آپ علیہ السلام کے جواب کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نہایت حلیم و کریم بزرگ تھے کہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ دیے گئے جواب کے مقابلے میں نہایت شفقت و محبت اور خیرخواہی کے ساتھ جواب عطا فرما رہے ہیں، اور یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ چنانچہ فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے باعث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس سے مبلغین کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مخاطب کی جہالت پر برانگیختہ ہونے کے بجائے حتی الامکان نرمی اور شفقت کے ساتھ جواب دیا جائے۔
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا تو حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا، اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں، مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، بے شک وہ یعنی کفار اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، ان کے دل اندھے تھے اگرچہ آنکھیں کھلی تھیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہ تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد دو ہیں، عاد اولیٰ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے، یہاں عاد اولیٰ مراد ہے۔ اس آیت اور اگلی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعویٰ میں سچائی نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجہ کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی، چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا، تو اللہ کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے، اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟
اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد مذکور ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك لمن الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ ترجمہ: اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بیوقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بیوقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بیوقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب سے علم و عقل حاصل کرتا ہے اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، جاہل اور بیوقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ نمبر دو، اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ترجمہ: قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی اور عاری ہیں؟
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اس آیت میں قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرموت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام صداع اور ایک کا سمود اور ایک کا ہبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرثد بن سعد بھی تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ممالک کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننھال قوم عاد میں تھا۔ اس علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا آئی، اے قیل اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد
وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سمود بھی عرب کا یہ قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسہ بن عبید بن حازرہ بن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ یہاں سے آگے چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو، اللہ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی،
تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رب قہار کے عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں، اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب عز و جل سے دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی ظاہر ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مسدہ بن دہر اور قیدار کو بلا کر کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کے تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے اولاً حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے، پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، اس کی یہ پیدائش ایک معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کی صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔